بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنے چینل پہ وہ ہے ریپ کیسز، ریپ، اور دوسرا ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے گینگ ریپ۔ زنا کو ڈسکس کریں گے، زنا بالجبر کو ڈسکس کریں گے، زنا بالرضا کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریپ پہ۔ جو 2020 میں امینڈمنٹ آئی ہے ریپ کیسز میں، اس میں ایک تو اس کی پنشمنٹ کو انہانس کر دیا گیا ہے، دوسرا جو سیکشن اس کے ساتھ 376B ہے پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریپ کیسز بڑھ رہے تھے، چائلڈ ابیوز بڑھ رہی تھی، ارلی ایج جو ہماری بیٹیاں تھیں ان کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ پاکستان کے اخبارات پہ اور انٹرنیشنل جو ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں وہ بار بار اس بات پہ زور دے رہی تھی کہ پاکستان میں ان کیسز کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ لا میکنگ کی جائے۔ آلدو کہ پاکستان کے تعزیرات میں پہلے سے 376 میں 375 میں اس کی ڈیفینیشن اور 376 میں اس کی پنشمنٹ موجود تھی، اور یہ جو اب امینڈمنٹ آئی ہے اس حوالے سے یہ ایک لینڈ مارک جو ہے وہ قدم ہے پاکستانی گورنمنٹ کا۔ تو اس حوالے سے جو آپ کی اسپیشلائزیشن آپ ہم سے جو ہے وہ اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیں، ہمارے لنک پہ ہمارے آنے والے جو ہمارا اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر آ رہا ہے، ہمارا ای میل آ رہا ہے، واٹس ایپ ہے، اس پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جو کچھ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یقیناً وہ پبلکلی ڈسکس نہیں کیے جاتے، تو آپ اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ریپ ہے، ریپ کے حوالے سے جو ہے وہ جو ہمارا نیا امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اس میں ایکٹ تو نہیں کہہ سکتے، امینڈمنٹ کے حوالے سے جو بھی جو ہے امینڈمنٹ ایکٹ میں بات کی گئی ہے کہ کیا وہ بچی اور وہ لڑکی اور وہ خاتون اور وہ عورت جو کہ 13 سال سے کم عمر ہے اور اس کی شادی بھی ہوگی، نکاح بھی ہو گیا، کیا وہ ریپ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا پاکستان کا نیا ترمیمی آرڈیننس 2020 جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ریپ کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے، اور ہمارے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو وومنس پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے اس میں اور اس میں اور پاکستان تعزیرات پاکستان میں کیا فرق ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 13 سال سے کم عمر لڑکی ہے، خاتون ہے، اس کو اگر جو ہے وہ اس کو کنسنٹ جو ہے اس کی لے لی گئی ہے تو وہ بھی ریپ میں شامل ہوگا، کہ ویدر شی از اے ویڈڈ وائف، ویدر شی از ناٹ اے ویڈڈ وائف۔ تو لیگل ویڈڈ وائف بھی جو ہے وہ اگر اف شی از انڈر 13 ایئر آف ایج تو دو سیکسل انٹرکورس اس کے ساتھ جو ہے دیٹ از ناٹ اے لیگل سیکسل انٹرکورس، دوز آر ناٹ دا ریلیشنس، بٹ وہ یہ ہوگا کہ وہ ریپ کیسز میں فال کرے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں انکلوڈ کرتے ہیں، اور اب جو ہے وہ میں بار بار جو ہے نا وہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے امینڈمنٹ آرڈیننس، پاکستان پینل کوڈ کا آرڈیننس 2020، جس میں 375 میں 376 میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی۔ تو عصمت دری، جو اجتماعی عصمت دری کے حوالے سے ہم بات کریں گے، وہ اگلے ہماری جو آنے والی ویڈیو اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی، مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے جو ہے وہ فاتر العقل یا مجنون یا جو ہے وہ ذہنی طور پہ معذور جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ پائی جاتی ہیں، تو ایسی عورت جو اپنی مرضی کا اظہار نہیں کر سکتی، جس کو جو کہ بیچاری بچیاں جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ ویسے بھی ہمارے معاشرے کی خواتین جو پردہ نشین خواتین ہیں، اور وہ اس طرح کی جو چیزیں جو دوسری سوسائٹیز میں، جو ویسٹرن سوسائٹی میں یا دوسری سوسائٹیز میں کلیئرلی بتائی جاتی ہوگی یا کوئی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوگا، ہمارے معاشرے میں تو وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روایات کا پاسدار معاشرہ بھی ہے، اور ہماری جو ہے یہاں پہ جیسے بہت ساری باتیں کی جاتی تھی غیرت کے قتل کے حوالے سے، اس پہ بھی ٹاپک اسی طرح دن جو ہے وہ غیرت کے قتل کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہم، اور دوسری رسومات پہ بھی ڈسکس کریں گے، کاروکاری کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے، دوسری بھی ڈسکس کریں گے، اور قرآن کے ساتھ شادی کی بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن ابھی جو ہم ریپ پہ بات کر رہے ہیں، زنا پہ بات کر رہے ہیں، ریپ کے حوالے سے کیسز کی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی
وہ اپنی چاہے اس کی ایج جو ہے وہ 13 سال ہے، 14 سال ہے، 16 سال ہے، میجر ہے، لیکن وہ اپنی مرضی بتا نہیں سکتی، اس کی مرضی لے نہیں سکتے، آپ کنسنٹ لے نہیں سکتے. اور اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں یہ ایک جہاں پہ اخلاقی طور پہ معاشرے کی روایات کے خلاف بھی ہیں، اور جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ، کیونکہ یہ کچھ جرم ایسے ہیں جس کو جو ہے کسی صورت میں بھی معاف نہیں کر سکتے. دوسری جو میں ڈسکس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ریپ کیسز میں جو ہے وہ 7 صورتحال ایسی ہیں کہ اگر وہ 7 صورتحال جو ہے وہ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ریپ ہے. یہ 375 پی پی سی کی ڈیفینیشن میں ہوگا، فال کرے گا. مثال کے طور پہ پہلی جو ریپ کی سچویشن ہے وہ فرسٹلی اگینسٹ ہز اور ہر ول، کسی کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ اگر جو ہے وہ آپ سیکسول انٹرکورس کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ ریپ. یہ گینگ ریپ ہے. سیکنڈلی جو ہے وہ یہ ہے کہ ود آؤٹ ہز کنسنٹ، آپ ان کی کنسنٹ جو ہے نا وہ آپ نہیں لیتے تو یہ بھی ریپ میں ہی فال کرے گا. تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ کنسنٹ تو ہو with his or her consent لیکن which has been obtained by putting his, her or any person in whom he or she is interested in fear of death or hurt. یعنی کہ آپ نے وہ کنسنٹ کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے، کسی کو ہرٹ کرنے کی نیت سے اور کے ذریعے سے، یا آپ اس کی ڈیتھ کی جو ہے وہ کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو دیٹ از ناٹ اے کنسنٹ. یہ فری ول نہیں ہوگی، فری کنسنٹ نہیں ہوگی، تو اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ ریپ ہوگا. فورتھلی یہ ہے کہ ود ہر کنسنٹ، کنسنٹ تو ہو لیکن when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو تو پتا ہے کہ یہ میں اس کا خاوند نہیں ہوں، لیکن یہ ایک کنسیلنگ آف فیکٹس ہو اور اس طرح سے اگر وہ لی جائے تو وہ یہ بھی جو ہے نا وہ ریپ ہو.